نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی ہم آیت نمبر 57 کو آج دیکھیں گے، اور چونکہ ہم آلریڈی پچھلی آیات میں ظلم کے بارے میں سمجھ چکے ہیں کہ ظلم کیا ہے، اپنی چیز کو اس حق کے ساتھ نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ جیسے کہ اللہ کا جو حق ہے اس میں شرک کرنا، کسی دوسرے کو ملانا۔ بہرحال یہاں پہ جو آیت کا آغاز ہو رہا ہے وہ اسی حوالے سے ہو رہا ہے، وَظَلَلْنَا وَغَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا آیات میں، ہمیں قرآن ہسٹری تک بتا رہا ہے کہ جزیرہ نما جو یہ سینا تھا، وہاں پہ اس صحرا میں تقریباً 2 روایت پائی جاتی ہیں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں 6 لاکھ، کچھ کے نزدیک 20 لاکھ بھی افراد تھے۔ تو یہ 6 لاکھ کا جو قافلہ ہے وہ چل رہا ہے، کوئی اوٹ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی دھوپ نہیں ہے، سوری دھوپ تو بہت زیادہ ہے، تپش کی بہت زیادہ دھوپ ہے، اور اس سے بچنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا؟ یہ فضل کیا کہ تمام دن ایک بادل کا سایہ ان کے اوپر رہتا، اتنی بڑی قوم کے اوپر۔ یہاں پہ غمامہ کا مطلب بھی میں انشاءاللہ بتاتی ہوں کہ جہاں جہاں وہ جاتے وہ بادل ان کے ساتھ وہاں پہ ہوتا۔ یہ جو لفظ غمامہ ہے یہ غم سے نکلا ہے، گہرا غم بھرا ہوا۔ یہ ہلکا باریک بادل نہیں، گہرا، اتنا گہرا اتنا گہرا، اتنا موٹا کہ اس کی کافی زیادہ تہیں بادلوں کی مل کے جو دھوپ کی روشنی کو روک دیتی ہیں، اور سورج کی جو کرنیں ہیں وہ زمین تک نہیں پہنچ جاتی۔ یہ اس غمامہ، یہاں پہ اس بادل کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے اوپر ایک بادلوں کا سایہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہ آپ کو عطا کیا جو ان کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتا تھا، اور پھر ساتھ اسی کے اندر کیا شامل کیا من و سلوہ۔ دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں ہمیشہ ضرورت معاش، روزگار، ہر وقت اس کی فکر ہوتی ہے۔ اور دیکھیں کسان کھیتوں میں اگاتے ہیں، پھر انتظار کیا جاتا ہے 3 ماہ 2 ماہ 6 ماہ کے بعد وہ سبزی، پھل، اناج، گندم، چاول پک کر، پھر وہاں سے کراپنگ کر کے، پھر وہ فرٹیلائز ہو کے، پھر جیسے بھی ہم تک پہنچتی ہے، پھر مارکیٹس میں آتی ہے، پھر ہم گھروں میں لاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ایک مسلسل جہد ہے، مسلسل مشقت ہے، اس کے بعد وہ رزق ہمیں دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بنی اسرائیل کو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس و مقدس نے کیا نوازا انہیں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا تم پر ہم نے من و سلوہ۔ صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے پاس کھانے کو تو کچھ تھا نہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا۔ من جو ہوتا تھا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ رات کے وقت شبنم کے قطروں کی مانند درختوں پہ اترتا ہے، 2 روایات ہیں، درختوں پہ اترتا تھا ان کے پتوں کے اوپر، یا واللہ عالم پتھروں کے اوپر باریک باریک جس طرح شبنم کے قطرے ہوتے ہیں ویسے وہ اترتا، سفید بوندی بوندی سا جس طرح ہوتے ہیں، بڑا ہی سافٹ، اتنا سافٹ جیسے روئی ہو، لیکن وہ میٹھا تھا، شیرینی سے بھرا ہوا۔ اس کے قطرے زمین پر آ کر جم جاتے تھے اور وہ دانوں کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ یہ گویا کہ جیسے کوئی اناج ہو گیا جس سے ان کو کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ان کی پوری ہو جاتی تھی، ان کو پوری کاربوہائیڈریٹس ملتی رہتی تھی۔ دوسری طرف جو سلوا تھا، ایک خاص قسم کا بٹیر کی شکل کا پرندہ تھا، ایک چھوٹا سا مطلب پرندہ تھا، بٹیر ویسے میں نے بولا ہے پرندہ ہے۔ شام کے وقت ان پرندوں کے بڑے بڑے جھنڈ، جیسے ہی شام ہوتی وہ آ جاتے تھے اور اندھیرا ہو جاتا تھا، تو جہاں بھی بنی اسرائیل اپنا ڈیرا لگائے ہوتے تھے ان کے ارد گرد آ کر وہ خود بخود اتر جاتے تھے، کوئی ہمیں ہنٹنگ یہی وہ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ بنی اسرائیل کے وہ خود پاس آ کے زمین پر بیٹھ جاتے تھے، اور وہ بآسانی ان کو جیسے کہتے ہیں نا ایسے ہاتھ سے ہی پکڑ لینا، جیسے ان کے ہی وہ
پالے ہوئے ہوں تو ان کے ارد گرد آ کے خود بخود بیٹھ جاتے تھے، ان کو وہ آسانی سے پکڑ لیتے تھے. تو رات کی تاریکی میں ان پرندوں کو آسانی سے پکڑ لیا جاتا تھا، پھر وہ اسے بھون کر کھا لیتے تھے. چنانچہ ان کی جو پروٹین ہے اس کی ضرورت کو بھی دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ پورا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل غذا فراہم کر دی نا. تو پھر اگلی آیت ہی دیکھیں، اگلی نہیں مطلب اسی آیت کا اگلا حصہ ہے کلو من طیبات ما رزقناکم. سبحان اللہ. ہم نے کہا کھاؤ ان پاک چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں. وما ظلمونا اوہو ولیکن کانوا انفسہم یظلمون. اور انہوں نے انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ظلمونا، انہوں نے میرے ساتھ کوئی میرا نقصان نہیں کیا. ولیکن کانوا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے. کس طرح سے ظلم ڈھاتے رہے؟ دیکھیں وہ فرعون والی بات، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ کہاں ہے تمہارا خدا، تو انہوں نے اشارہ کیا وہ آسمان کے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا. تو فرعون نے بڑی وہ گلیلیں بنائی، بڑا وہ اتنے وہ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ مطلب اپنی اس دور کے مطابق انہوں نے اپنی چیزیں وغیرہ بنائی، مشینری بنائی کہ میں یہاں سے ادھر پتھر پھینکوں گا آسمان کی طرف. تو کیا ہوا، وہ لوٹ کے اسی کی طرف آتے تھے. تو مقصد بات یہ کرنے کا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات اقدس کو وہ رحمت العالمین ہے، لیکن اس کو کوئی چیز کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ کوئی نعوذ باللہ کوئی اس کو کوئی کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ ہے جس نے سب کچھ بنایا. تو یہ تو ہماری سوچ ہوتی، جتنی عقل ہوگی اتنی سوچ ہونی ہے نا، اس کے مطابق ہی سوچنا ہے. تو ہر قدم پر جو بنی اسرائیل ہے وہ نافرمانی اور ناشکری بنی اسرائیل کا وہ وتیرہ ہی بن چکی تھی. چنانچہ انہوں نے من و سلوہ جیسی نعمت جو انہیں فری آف کاسٹ مل رہی تھی، کسی محنت اور مشقت کے بغیر مل رہی تھی، اس جیسی پیاری نعمت کو بھی انہوں نے قدر نہ کی اور ناشکری کی روش اختیار کی، جس کے بارے میں ہم اگلی آیت میں انشاءاللہ پڑھیں گے. جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر سے نکلنے کے بعد کیا کیا، بنی اسرائیل کو ایک ٹھکانہ دیا، جزیرہ نما، سینہ صحرا جسے کہا جاتا ہے. پھر وہاں پہ چونکہ بے شمار دھوپ تھی تو غمامہ ان کے اوپر اس طرح کا بادل کیا جو ان کے دھوپ کی محسوس ہی نہیں ہونے دیتے، ٹھنڈک ان کے اوپر رہتی تھی، ہر وقت بادل رہتے تھے. یہ یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا. وانزلنا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو یہ نعمت دی. کیا چیز؟ یہ من و سلوہ. اچھا، من و سلوہ کے جو دوسری مثال میں بیان کر رہی تھی کہ من سے مراد تو وہ جو درختوں پہ اترتی تھی شبنم کی طرح قطرے قطرے، تو من سے مراد ایک دوسری روایت ہے، وہ بھی ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ کچھ کے نزدیک اس کو ترنجبین بھی کہا جاتا ہے. ترنجبین جو مشروم نہیں ہوتے، آپ لوگوں نے آج کل دیکھے ہوں گے مشروم، اس کی طرح ایک کھمبی سی تھی، تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی تھی. یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، اس لیے میں نے کہا اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ ہم جو سنتے ہیں پھر اسی کو لے کے بیٹھتے ہیں، ہم لوگ تصدیق نہیں کرتے کہ اس کی اس طرح سے بھی الگ الگ روایات پائی جاتی ہیں. یہ کنفرم ہے کہ وہ میٹھی تھی جو من تھا. جو دوسرا ہے وہ جانور نہیں، پرندہ تھا. تو کھمبی من کی ایک قسم ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے. تو بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی اتنی خوبصورت یہ نعمت تھی، یہ کھمبی جس کا میں ذکر کر رہی ہوں من، حتیٰ کہ وہ اپنی آنکھوں پہ لگاتے نا تو ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو آنکھوں کی بیماری کے لیے بہترین شفا بھی تھی. تو سلوہ جیسے میں بتا چکی ہوں وہ بٹیر نما ایک چڑیا تھی، اس کا پرندہ تھا، اس کو وہ ذبح کر کے پھر اس کو بھون کر کھا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے اب سوال جو میرے ذہن میں بھی آتا ہے اور آپ کے بھی آئے گا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نافرمانی کے باوجود ان کو من و سلوہ جیسی غذا بھی عطا کر دی. وہ کیوں کی؟ پہلی بات ہے کہ وہ بہت زیادہ ہی بگڑی ہوئی قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرمائی، ہر معاملے میں آسانی فرمائی. اور دی کیوں یہ نعمت، اس کی بھی وضاحت سن لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت اس لیے دی کہ وہ معاشی جد و جہد، یعنی کہ دنیا کی جو جد و جہد ہے ان میں نہ پھنسے رہیں، ان سے بلکہ فارغ ہو جائیں.
کہاں وہ لہسن اگاتے، کہیں وہ پیاز اگاتے، کہیں وہ گندم بناتے اگاتے، کھیتی باڑی کرتے، تب تک تو 3-4 دنوں کے اندر اندر تو بچہ بھوک سے مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملات فوراً ہی کر دیا، لیکن انہوں نے اس کی بھی ناشکری کی، جیسے کہ میں نے کہا نا اگلی آیت میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سب سے بڑا فضل جو بنی اسرائیل پر ہوا تھا کہ وہ فکر معاش سے بے نیازی کی طرف چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور پورے انہماک کے ساتھ پھر کیا کریں، یہ نعمت کا مقصد دینی کاموں میں مشغول ہو سکیں۔ جب ان پر من و سلوہ کی نعمتیں نازل کی گئی تو انہوں کہا گیا کہ اب تم کھانے کو بھی مل گیا، جگہ بھی مل گئی ہے، سکون بھی ہو گیا، غلامی سے بھی آزاد ہو چکے ہوئے ہو، تو اب تم اللہ تعالیٰ کا جو مشن ہے اسے پورا کرو، اسے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ، تاکہ تمہیں پروٹین بھی مل گئی ہیں، تمہیں کاربوہائیڈریٹس بھی مل گئی ہیں، تو مزید بادلوں کا سایہ دیکھیں، جب دھوپ ہی نہیں آپ کو ٹچ کر رہی، جب ٹھنڈی ہوائیں آپ کے ساتھ ہیں اس صحرا میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کمال ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی معجزہ ہے نا ان کے لیے، سب کے لیے تو نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں کہ انہی ہواؤں نے ان بستیوں کو پلٹ کے رکھ دیا، وہ بھی بنی اسرائیل کی ہی تھی۔ تو لہٰذا یہ نعمت ان کو اس لیے دی گئی تھی کہ تم انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا مشن ہے اس کو پورا کرو۔ پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، کُلُوا طیبات ما رزقنا، جو میں نے رزق دیا ہے تمہیں اس کو کھاؤ، پاک رزق، دیکھیں کھانا بھی ہے لیکن پاک، پاک کیوں؟ کوئی دنیا میں کوئی اس طرح کا کھانا بنا کے دکھائے جو ڈائریکٹ آسمانوں سے آیا ہو، صاف اور شفاف پاک ترین کھانا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحرا سینا میں وافر رزق دیا، اتنا رزق ہوتا تھا، اتنا رزق ہوتا تھا، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ جلد از جلد کھا لیں، ان کو ختم کر لیں، رات کا باسی کھانا نہیں ہوتا تھا، آپ جانتے ہیں صبح ان کے لیے روزانہ فریش تازہ کھانا آتا تھا۔ آج ہمیں کل کا پڑا ہوا آٹا، کل کا پڑا ہوا سالن ہم لوگ کھاتے ہیں بنانے کے ہاتھوں، ہم لوگ گھروں میں کوئی یہاں پہ فریجیں ہمارے موجود ہیں، سب کچھ چیزیں ہم لوگ سٹور کر کر کے کھاتے ہیں، بلکہ گوداموں میں سٹور کر کر کے بیچتے ہیں۔ تو بہرحال بڑے معاملات آگے کھل جاتے ہیں اگر رزق کے اور فراوانی کے باتیں شروع ہو جائیں تو۔ اللہ تعالیٰ ان کو تازہ کھلاتے تھے، تازہ ان کے چہرے تھے، اور ان کو رزق بھی فریش دونوں چیزیں، پروٹین بھی کاربوہائیڈریٹس دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ کس لیے؟ کہ وہ اپنے بات کو سمجھیں، اپنی مقصد کو سمجھے، اپنی نجات کو سمجھے، ان تکلیفوں سے جو آزادی ان کو دی تھی ان کو سمجھیں۔ اس کے برعکس جب انسان اس بات کو سمجھ نہیں سکتا تو کیا کرتا ہے اس صورت میں؟ اپنے ضوابط ہی توڑ دیتا ہے، اپنے طریقے ہی توڑ دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی آزادی کا ہمیشہ ہی غلط، اور اپنا لاڈلے ہونے کی، جس کو کہا جاتا ہے نا لاڈلی قوم بھی کہا جاتا ہے، غلط اس کا سمجھ لیا اس معاملات کو۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ ہے بات اس آیت کا مختصر سا نچوڑ۔ انہوں نے ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیسے؟ لازمی بات ہے کہ بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کر کے اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ نافرمانیوں کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتی نا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ذات۔ بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی نعمتوں سے شکر نہ ادا کر کے، نافرمانیاں کر کے انہوں نے کیا کیا؟ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہر بات پہ کیوں، کیسے، کس نے کہا، کدھر سے آیا، جو کوئی اللہ کی بات بتائے اس کو یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنو، اور کوشش کرو کہ وہ نیک عمل بتا رہا ہے کرنے کا، نماز کی ترغیب کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، حسن اخلاق استعمال کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس سے کام لو، صبر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو حسن کام لو۔ نہیں، اس طرح کی باتیں نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ان کے دل سخت ہو گئے جیسے بنی اسرائیل کے ہو گئے۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اور اس کا نقصان بھی انہیں ہوا، نافرمانیوں کی وجہ سے وہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں پھر سیدھے راستے پہ تو نہیں نہ آئے۔ پھر مزید انہوں نے کیا کرتے تھے، جو ظلم ان کا زیادہ ضرورت آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گی، آگے بھی آیات میں ان کی تفسیر آئے گی انشاءاللہ کہ کن کن معاملات میں انہوں نے مطلب کہ دوغلا پن کر کے ان چیزوں کو عام کیا۔
بنی اسرائیل نے کھانے پینے میں اسپیشلی جو حرام اور حلال کی جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں وہ انہوں نے فالو نہیں کی. یہ ظلم نہیں ہے. بنی اسرائیل نے رزق کو اپنی محنت کا صلہ سمجھ کر اس کو ظلم سمجھا. مطلب بنی اسرائیل مجھے بتائیں، آپ کو بیٹھے بیٹھائے کھانا مل رہا ہے، آپ کو بیٹھے بیٹھائے روٹی مل رہی ہے، آپ کے بیٹھے بیٹھائے سائے مل رہے ہیں، اے سی مل رہا ہے، کنڈیشن مل رہا ہے، پھر بھی آپ نے شکری کرتے جائیں ہم نے بہت محنت کی ہے، ہم بہت سخت تھکے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے دین کو اپنا لیا، بس یہ ہم کافی ہے، اتنا بات کافی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا. یہ جو کانسیپٹس ہم لوگوں کے بن چکے ہوئے ہیں نا، یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادات کی ضرورت نہیں ہے جتنی آپ کی حقوق العباد کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے آج خودکشیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج قتل و غارت عام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آج مائیں ذلیل اور رسوا ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج اولادیں دھتکاری ہوئی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج کل معیشت ہماری کیا حال ہو گیا ہے. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہم ماہر ہو چکے ہوئے ہیں. اور باتیں سب سے جس سے بات کر کے دیکھیں دین اتنا عام ہو چکا ہے، بات آپ کر کے دیکھیں وہ آپ کو اس سے کوئی 100 گنا لمبی لائن کے ساتھ آپ کو وہ نصیحت کرے گا. لیکن وہ والی آیت قرآن والی کہ دوسروں کو تو تم نصیحت کرتے ہو اور اپنی دفعہ بھول جاتے ہو. تو یہ والا معاملات ہے. یہودیوں کے رہنماؤں نے بھی یہی کیا، راہبر نے، کہ دوسروں کو نصیحت کرنا لیکن اپنی دفعہ بھول جاتے تھے. یہ ظلم نہیں ہے اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے باوجود اپنی اکڑ میں رہنا اور ہر بات پہ کہنا کہ نہیں موسیٰ ہم نہیں مانتے، نہیں موسیٰ ہم نہیں مانتے، علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. جاؤ اپنے اللہ سے یہ کہو، جاؤ اپنے اللہ سے یہ کہو، استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر بھی وہ رحمان ہے. اس کی پہلی صفت، پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. وہ پھر بھی ہمیں بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ آپ استغفار کریں. استغفار انسان کا دل نرم کرتا ہے. قرآن کو پڑھا کریں، قرآن کو پڑھا کریں، قرآن کو پڑھا کریں. اس کے اوپر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کیا کریں. کہیں ہم بھی مشرکین میں سے نہ ہو جائیں، کہیں ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح بھٹکی ہوئی قوم نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. انشاءاللہ ہم اگلے معاملات اگلی آیت میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.